زندگی کا ایک اور سال ختم ہونے کو ہے۔ آج 27 ذوالحج ہے۔ آنے والے چند دن ایک نئے سال کی طرف چلے جائیں گے۔ نیا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج جاری ہے۔ چند دنوں کا مہمان ہے، زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دن بدن بڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان دن بدن چھوٹا ہو رہا ہے۔ جس دن کا سورج ڈوب گیا وہ دن زندگی میں دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جب بھی یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہی اعلان کرتا ہے کہ میں طلوع ہو چکا ہوں، جو کام کرنا ہے اب کر لو۔ جب میں غروب ہو جاؤں گا تو یہ دن تمہارے لیے دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک سال کیسے گزرا یہ آپ سب اور میں بھی غور کروں۔ کس حالت میں کون کون سے ایسے کام تھے جو ہم نے اچھائی سمجھ کے کرتے رہے، اور کچھ کام ایسے بھی تھے جس میں اللہ کی نافرمانی بھی تھی، ہم نے اپنے رب کو ناراض بھی کیا۔ یاد رکھیں، زندگی مختصر ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو سمجھتے تھے کہ موت پتہ نہیں آئے گی یا نہیں، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اچھے کاموں سے کیجیے۔ جو پچھلے سال غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہو گئیں، ان سے توبہ کر کے اپنے اس زندگی کے نئے سال کی ابتدا اللہ کی فرما برداری سے کریں۔ ان کاموں سے کریں جن سے آپ کا رب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آنے والے سال کو اچھے طریقے سے شروع کیا جائے۔ محرم الحرام تو خود بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں محرم کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، اور اس مہینے کے روزوں کی بھی بڑی برکت ہے۔ فرمایا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ بلکہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ محرم کے اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جس میں تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارا مقصد صرف نئے اسلامی سال کو کس طرح سے شروع کیا جائے اس حوالے سے ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے اور آنے والے سال کے لیے اچھی نیتیں کی جائیں اور کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیے جائیں۔ کوئی بھی کام اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا منصوبہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور انہیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ میرے ٹارگٹ ہیں اور میں نے اس سال میں ان کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پہلے سال تلاوت قرآن کا ذہن نہیں تھا تو ذہن بنا لیجئے۔ پچھلے سال نمازیں قضا ہوتی رہیں، چھوٹتی رہیں، تو اب یہ نیت کر لیجئے کہ اس سال انشاءاللہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ نافرمانیاں ہوتی رہیں، گناہوں میں مبتلا رہے، تو سب کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، تو یہ ایک نئے سال کی اچھی ابتدا ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اس پورے سال میں تمام طرافات و بلیات سے محفوظ رکھ کر اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔